والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسيدنا ونبينا وحبيبنا محمد آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الله ربي لا أشرك به يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. اے ہمیشہ سے زندہ چلے آنے والے اور ہمیشہ سے قائم ہمارے رب، تیری رحمت کو لپٹ کر فریاد کرتا ہوں. میری دنیا آخرت کی اصلاح فرما، حاضرین کی دنیا آخرت کی اصلاح فرما. ہمیں ایک لمحہ ایک لحظہ بھی ہمارے نفس کے بارے میں اللہ پاک میری آپ کی مغفرت اللہ خاتمہ ایمان کامل سے ہم جب تک زندہ ہیں اللہ اس کے رسول کی طاعت میں مشغول رہے اور ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ بچائے. سیدھا بات شریف اللہ کی ہے. جو مخلوق ہے وہ آئے گا اور چلا جائے. رب کریم کے اندر مخلوق کی صفت کوئی نہیں، اس لیے وہ سزا شیء اسی ہے. مخلوق کی صفت اللہ کے اندر نہیں، اس کی صفات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. آپ نے سن لیا ہوگا، میں نے بھی سن لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اسے زمان کے پڑپوتے سید پیر سید جلال الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حساب ہو گیا ہے. ہمیں معلوم نہیں کیا اعلان ہوگا. اس وقت جنازے میں شرکت کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. اس یوم مبارک کی برکتیں نصیب کرے. سید المرسلین علیہ السلام کا دیدار نصیب کرے. حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرے. اللہ پاک اپنے جوان کو بلند مقام عطا کرے. بلا شک و شبہ جتنے انسان ہیں اسی طرح مذاہب بھی بڑھے ہوئے ہیں. میں کسی پر اعتراض بھی نہیں کروں گا اور کسی غلط کی تعریف بھی نہیں کروں گا. اللہ اس کے رسول سے اس کی تعریف ضرور کروں گا اور یا اللہ اور علماء حقانی ربانی کے جو فیصلے وہ ضرور سنوں گا. مرنا ایک عدم محض نہیں، میرے مرشد بار بار فرماتے تھے مرنا عدم محض نہیں بلکہ یہ انتقال مکمنی ہے.
وہ فرماتے تھے جس طریقے سے لباس اتار کے دوسرا لباس پہنا جاتا ہے، اسی طرح یہ موت سے کے ذریعے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، لباس دوسرا پہنایا جاتا ہے۔ تمام دنیا کے اولیاء اللہ اس بات پر متفق ہیں، تمام سلاسل اور علماء قاضی ربانی کہ انسان کی موت عدم محض نہیں بلکہ انتقال مکانی ہے، اور بیٹا اگر مومن ہے اور باپ بھی مومن ہے تو بیٹا اور باپ دونوں آپس میں ملیں گے۔ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت طیبہ پہلے نمبر والے پہلے بیٹے اطہار، ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، لیکن میں پھر وہی بات ہے نا، میں کسی پر اعتراض کیا کروں، ضرورت کیا ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ کی ضرورت یہ تو یہ وہاں آپ کی اہل بیت حضور کے پاس ہے۔ یہ ایک دنیا کا رواج اور سنت ہے کہ قبر بنائی جاتی ہے، قبر میں چھپایا جاتا ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی کی جو قبر کو مخفی رکھا گیا تھا، تو حسین کریم کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہی ان کے پوتے کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ؟ ضرور سے بچو، دھوکے نفس شیطان کے دھوکے سے بچو، اور یہ جو بھیڑیے ہیں ان بھیڑیوں سے بچو۔ یہ آپ سن کے حیران ہوں گے، ایک دو کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ سیدنا زید بن علی جن کی اولاد زیدیہ کہلاتی ہے، جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا زید بن علی زید العابدین، امام زید العابدین امام حسین امام زید العابدین کے آگے صاحب واقع اور سیدنا زید کو ظالموں نے شہید کیا اور 2 سال تک سولی پر چڑھائے۔ تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے بھائی یا باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرو گے؟ تلواریں لے کے کھڑے ہو جاؤ گے، عدالتوں میں جائیں گے، عدالتیں ان کو سزائیں دیں گے اور اپن پیسہ۔ اس لیے سنو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس لیے ہمارے آقا ہیں کہ انہوں نے اپنی جان مال اولاد حضور پر قربان کی ہے۔ بہترین قوم ہے، ان کا احترام عزت ہماری پر واجب فرض ہے، لیکن اہل بیت خص النوازل یہ حنفیوں کا۔ اور نئی چیز میری زندگی میں نئی چیز میرے سامنے آئی تو آپ کو سنا رہا ہوں تھوڑا سا کہ امام ابو حنیفہ شہید اہل بیت ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو میرے تمہارے امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، امام الاعظم ہے۔ شافعی نے بھی مانا ہے، حنبلیوں نے بھی مانا ہے، مالکیوں نے مانا کہ امام الاعظم ساری زندگی اہل بیت کی تعریف کرتے رہے، ساری زندگی اہل بیت کے اطہار کی خدمت کرتے رہے، اور اہل بیت کے اطہار ہی کے مرید بھی ہیں۔ ابو تو بھی شہید ہوئے، ان کو پہلے کوڑے مارے گئے، اس لیے اہل بیت کی
کیوں کہ چھوڑ دیے گئے، پھر مکشی چلے گئے، پھر آخر قید کے اندر زہر دیا گیا، زہر کے ذریعے بشک پڑھ لو تاریخ کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں اور بزرگوں سے سنو۔ یہ سید زادہ جو آج دنیا سے رخصت ہوا اور اس سے پہلے جو رخصت ہو چکے ہیں وہ سارے انشاءاللہ گاؤں سے زمان پیر گیل انشاءاللہ۔ میرے مالک و مولا سید المرسلین رحمت اللہ عالمین کے 5 سال ہیں جو حسنی حسینی سید ہے، اور تم اور میں اللہ ایمان کے کیوں میں ہوتا ہوں، مگر یہ اختیار میرا آپ کا نہیں ہے، اختیار رب کے پاس ہے۔ ہاں خدا کی قسم اس بات پر متفق ہے نبی کہ اہل بیت کو یہ قوت حاصل ہے جس کو چاہے ایمان دینا۔ ہاں جی اہل بیت اطہار کے پاس اللہ نے یہ نعمت مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناسکیوں خاردیوں رافیوں سب سے بچائے۔ تو سید الاولین والآخرین خدا روحی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے نمبر پر آپ کی بیٹی کو بات ہے۔ یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ پوچھا گیا حضور آپ کا مقام وسیلہ ہے، اس مقام وسیلے میں آپ کے ہمراہ کون ہوگا؟ میری بیٹی میرا ہمراہ ہوگا۔ اور نئی بات یہ بھی سنو، یہ یہاں آیا تھا میں کھول کے بولوں گا، پہلے اشارہ کیا کھول کے بولوں گا، اس قدر تمہارے اندر اتفاق ہے، میرے پیچھے مت نماز پڑے ایسے جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کون نیچے دی؟ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کو ساتھ دے کے دارے سور تشریف دے گئے اور اپنے بستر پر مولا کائنات سیدنا علی کو بٹھایا، اور یہ کیا کس طرح کیوں بٹھایا؟ اللہ کے حکم سے بٹھایا، اور صدیق اکبر کو ساتھ کیوں رکھا؟ اللہ کے حکم سے۔ جی آپ اپنے دماغ کے ذریعے اس کو اپنا دین نہیں مان سکتے، تو اس نے یہاں ملاقات کے وقت سوال کیا کہ سیدنا ابوبکر کو کیوں نہیں بٹھایا بستر پر؟ یعنی یہ بات نہیں برداشت نہیں تمہارے اندر کہ اس کی غالب کو کیوں بٹھایا؟ یہ میں اشارہ پہلے کر دوں گا، میں کھل کے کروں گا، یہ دس بھی ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی وہ ہے جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی ایک مولوی اعتراض کر چکا ہے جی کہ مولا کائنات اللہ ہے، آپ کیوں کہتے ہیں اللہ کو اعتراض؟ ایک نے کہا، ایک مولوی صاحب نے کہا جی کسی نے اعتراض کیا تھی کہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے اندر معلوم کر لیتے ہیں اور آپ کو کہتے کہ نہیں کوئی جانتا، اللہ کے سوا کو نہیں جانتا تو یہ معلوم کر کہ اللہ تعالیٰ آنے کے الٹراساؤنڈ کے بغیر معلوم کر لیتا ہے۔ یہ عقیدہ دوبارہ ہوش کتنا ہم لوگ بدخار ہو تم، اللہ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ پیدا کرنے والا وہ عالم ارواح والوں کو بھی جانتا ہے، دوسروں کی جاننا اس کا مطلب نہیں کہ پہلے نہیں جانتا تھا اب جانتا ہے۔ اللہ سے تو غیب ہے ہی کوئی نہیں، غیب ہے تو ہم سے غیب ہے، اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اور آپ کے تک جو آنے والی ہے،
یہ میرا ایمان عقیدہ، میں خوش ہوں الحمدللہ۔ آپ لوگ محبت والے آ رہے ہیں، میں خوش ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، مجھ تک یہ بات پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا تمہارا انجام اچھا، اور اسی محلے کے بابا اللہ بخش رحمت اللہ علیہ، میں نے اس محلے کے عمر رسیدہ بزرگ دیکھے ہیں، حاجی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ جو غوث زمان کی بولی، اور بابو جی رحمت اللہ علیہ کے لنگوٹی جہاز تھے، اس مسجد کے صدر تھے، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، ان کے بھائی کو بھی دیکھا ہے۔ اس محلے کے مدرسہ بڑی اعلیٰ باتیں نے مجھے بتائی ہیں 50 سال پہلے، اور بابا اللہ بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا بیٹا بھی فوت ہو چکا ہے، آج ان کی بہت کم انتقال ہو گیا ہے، زہر سعادت کہ آج کا دن نصیب ہوا۔ ایمان ضرور شرط ہے، ایمان شرط ہے، لیکن اس کے ساتھ میرا ایمان عقیدہ سونے یہ بھی ہے کہ جو کافر آج کے دن مرے گا اس کو بھی سخت عذاب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج کا وہ دن ہے کیونکہ میرے مالک و مولا علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا گیا۔ تخلیق سرکار مدینہ کی تخلیق جمعہ دن کو ہوئی ہے، اور ولادت پاک سوموار دن کو ہوئی ہے۔ ولادت اور تخلیق میں فرق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا رب کریم نے، جبریل امین سے پوچھا حضور علیہ السلام نے تم نے کہاں سے تارا دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہاں اتنے لاکھ سال میں سیارت ہے تیرا۔ میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم وہ ستارہ میں تھا۔ سبحان اللہ۔ ابھی کیا بات ہے، اللہ کا اللہ ہی جانتا ہے کہ کہاں تھا، کب سے ہے، مت اس طرف جاؤ۔ ہاں جی، تو اس لیے اللہ پاک اپنا کرم فرمائے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی، اور میرا تمہارا خاتمہ کامل سے فرمائے۔ آج کے دن جتنے بھی دنیا سے رخصت ہوئے آج یا پہلے، اللہ ان سب کی درجات بلند کرے، حضور کو نور کی شفاعت ان کو نصیب فرمائے۔ میرا یہ بھی ایمان عقیدہ ہے، کیونکہ میں تھوڑا پڑھ چکا ہوں، تھوڑا بہت سن چکا ہوں، اس لیے آپ پوچھ رہا ہوں۔ آپ تو ایک کتاب کو پڑھ کے تو کہہ دیں گے یہی آخری بات ہے، میں کہتا ہوں وہ آخری بات ہے۔ ہم لوگ ایک حدیث کے لیے تحقیق کرنے کے لیے ہمیں حکم ہے کہ تم ساری احادیث کو پڑھو اور راویوں کو بولو، دیکھو راوی کون ہے، کس سن میں پیدا ہوا، کتنی عمر پائی، اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، اگر کوئی دھوکہ تو نہیں کیا۔ ہاں جی، ایک شخص جو ہے اب گھوڑے کو دھوکہ دے رہا تھا بلانے کے لیے، اس کو دھوکہ دے رہا تھا، میں اس کی روایت نہیں کروں گا، یہ گھوڑے کو دھوکہ دے رہا ہے، انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور دھوکے سے بچو۔ میں بھائی یورپ کا شہر کرتی فولائے کا منفلحون، یہی بات ہے اس کا۔ جو بہت گندا حدیث ہوتا ہے وہ دھوکے کرتا ہے، جھوٹ کرتا ہے، جھوٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میرا یہ ایمان عقیدہ ہے، اور تمام اولیاء اللہ کا، مگر مولویوں کوئی مولوی کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ثابت، اور بڑے سے بڑا علامہ اگر انکار کرے تو میں نہیں تسلیم کروں گا۔ میں کس کی بات تسلیم کروں گا؟ جو آنکھوں سے دیدار کرنے والا ہے۔ ہاں جی، چنانچہ یہ بات یقینی ہے کہ قبر میں حضور کو نور سے دیدار ہوتا ہے، یہ میں کہتا ہوں۔ حافظ ابن حجر، میں نام ہی اپنے لیے میں نام ہی لینا چاہتا تھا،
ابن حجر رحمہ اللہ بڑی تعریف کرتے ہیں ہمارے علماء کی، اور واقعی بہت ذہین تھا مگر غلطی سے پاک نہیں کیا، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے اور وہ معصوم کا درجہ نہیں حاصل کر سکتا۔ بہت بڑا علامہ، بڑی حافظہ، بخاری کی سب سے اعلیٰ شرح بتائی جاتی ہے کس کی ہے؟ وہ بھی بڑے مشہور ہے، اس نے انکار کیا کہ دیدار نہیں ہوتا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کہا یہ بالکل پکی ثابت ہے بات کہ نعوذ باللہ شیطان حضور کی دعا پر بولا۔ آپ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ زمانہ بزرگ ایسا تھا ویسا تھا، انہوں نے ڈٹ کے ممبر پر بیٹھ کے اس کا رد کیا ہے، میں بھی رد کرتا ہوں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضور کو کا خیال نہیں بنا سکتا شیطان، آپ کا تصور نہیں بنا سکتا شیطان۔ ایک طرف میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ حضور کو نور کی صورت پاک بھی نہیں بنا سکتا، حضور کو نور کی مثال بھی نہیں بنا سکتا، اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آیاتیں بیک وقت یا 10 آیاتیں بیک وقت نازل ہوتی تھی، اور جس قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو جبریل علیہ السلام لے جاتے تھے۔ یہ مانتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ساتھ جبریل امین لے جاتے تھے، اور حضور کو نور سے پڑھتے تھے۔ جبریل امین کبھی پڑھتے تھے کبھی سنتے تھے، اور کم از کم 4 فرشتے، زیادہ سے زیادہ 70,000 لاکھ فرشتہ ہمراہ ہوتا تھا۔ یہ رب کریم کا قانون ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کا حکم ہے کہ فرض نماز کے بعد ایک بار جو آیت الکرسی پڑھے گا اللہ کے فضل سے ایمان کے ساتھ نہیں پڑھا کرو تو آیت الکرسی کے ساتھ 70,000 فرشتہ متعلق۔ اور آیت الکرسی کی تعریف شیخ الاکبر امام محی الدین ابن عربی حضور غوث زمان کے زمانے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہے تو ہندوستان میں وہاں کا لال کا آ کر مجھے سنائی یہ کتاب، اس کتاب کا حافظ تھے۔ میں ایسے نہیں باتیں کرتا، میں سوچ چکا ہوں پاپوں سے، سب سے زیادہ میرے والد کریم مجھے سناتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے نانا اور دادا کی مرید تھے، دوسرے زمان حاضر تھے اس کتاب کے۔ اس میں یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ پوری ورگی علامہ اقبال نے خط لکھا کہ میں نے لیکچر دینا ہے جرمن میں جا کر، اس کتاب کا ایک مقالہ ہے، اس مقالے کی سمجھ چاہتا ہوں، اور کوئی پیر عالم مجھے سمجھا نہیں سکا، آپ اس کے حاضر رہیے، اجازت دے میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ نے اشارہ کر فرمایا خط میں جواب دو۔ آپ نے نہیں لکھا کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ مشغول ہوں، اگر اللہ کی طرف سے اس آتا ہوگا تو جواب کے فاضل کا ورنہ مجھے معلوم سمجھے۔ اللہ کریم کرم فرمائے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی۔ میں کیا سناؤں گا تو قبر میں یقینی طور پر حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ ما تقول فی ھذا الرجل، ہذا جو پاس بیٹھا ہو اس کو ہذا، جو دور بیٹھا ہو اس کے لیے ظالم ہے۔ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ بچھاتے فرشتے منکر نکیر سوال کرتے ہیں مرحبوں کا، تو اگر ذرا سا ایمان ہو
تو کہتے ہیں ربی اللہ، اللہ ہے۔ وما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ احادیث بھری پڑی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں دین اسلام ہے۔ ماں تک تو لوسی حاضر یہ جو ذات مبارک تمہارے سامنے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض ولی ایسے گزر گئے اور آج بھی ہوں گے، اللہ کے فضل سے آئندہ بھی ہوں گے، انہوں نے موت کی تمنا کی کہ اے اللہ ہمیں حضور کا دیدار نہیں ہو رہا اور ہم رات دن ہمارے صرف ایک ہی شوق ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا ایک بار دیدار ہو جائے۔ تو اے اللہ تو مرنے والوں کو دیدار کراتا ہے، مجھے بہت عطا کر دے تو حضور کی دیدار کے لیے وہ طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب کرے، دنیا میں اور آخرت میں، خواب میں اور بیداری میں۔ حافظ الملت مدین جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں، انہوں نے بھی سنا کہ قبر میں دیدار ہوتا ہے، اور یہ وہ ولی ہے جن کا کوئی وقت خالی نہیں ہوتا تھا، رات دن دیدار کرتے تھے، حالت دیدار کی۔ طیب العقل کو ایسے حاصل تھا کہ عبد القادر شاذلی، کیونکہ یہ شاذلی تھے نا، میرے بارے میں آپ کو شک ہے؟ مجھے تو شاذلی نے گھیرا ہوا ہے، میں دکھاتا نہیں، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو سب میں آ جائے گی چیزیں۔ میرے حضور نے فرمایا تو جن شاذلیوں نے اپنے احاطے میں لکھا ہوا ہے۔ سیدی شاذلی سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی اس مسئلے میں، اور اس میں یہ کہا ہے کہ شاذلی ایک اعتبار سے تمام سلاسل سے مقدم ہے، اور جس حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچاری لگتی ہے ہمارے معاشرے میں اب بھی، تو عاشق تو سمارشی کی صبح کو خوشی مناتے ہیں، اور امام عبدالعزیز دباغ نے حکم کیا ہے کہ وہ ٹائم مقرر کر لو اور دیکھو کہ مکہ شریف میں صبح کس وقت ہوتی ہے، مدینہ شریف میں صبح کس وقت ہوتی ہے، اس ٹائم پر تم اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کیا کرو، سجدے کیا کرو، سرکار مدینہ کی ولادت کی خوشی منایا کرو۔ اور یہ عبد القادر شاذلی فرماتے کہ آپ نے فرمایا میں تجھ پر اپنا راز ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اندر غلطیاں ہیں، ہم غلطیاں یہ ہے کہ ہم ذرا سا راز ہوتا ہے تو اس کو کھول دیتے ہیں، نہیں اس سے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ چیز سلو ہو جاتی ہے یا اور کوئی نقصان بڑا سے بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نقصان سے بچائے، اس لیے یہ ولی جو راز ہے اس کو چھپا کر جس شخص کو گالیاں دینے والے زیادہ ہوں، بدنام کرنے والی، یہ دیکھ لو میرے دوست کو پوچھو، جس کو بدنام کرنے والے زیادہ ہوں اس کو طیب العقل حاصل ہوتا ہے۔ یہ ارادہ میں نے سنا دیا، صرف عقیدت رکھنے والے نہیں، 100 میں 5 یا 10 عقیدت پر عاشق ہوں گے، باقی سارے اوپر سے ہاتھ چھوڑنے اور اندر سے جگہ کاٹنے والے ہوں گے۔ ہاں جی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یا یہ ہے کہ غوث ایسا ہوتا ہے کہ جو جس کو ایک بھی جانتا، اس کا ایک مرید بھی نہیں،
جن کی میں تعریف دین شیعہ والوں میں کرتا ہوں ان کا ایک بھی مرید نہیں تھا. صرف مرید کرنے سے تو کامل ولی نہیں ہو جائے گا. اللہ اس کے رسول کی محبت اور کون سے بڑی قابل ہوگا. اور حافظ الملت الدین سیوطی رحمہ اللہ کا بھی ایک مرید نہیں تھا سوائے عبد القادر شاذلی کے. وہ فرماتے ہیں کہ میں بات چاہتا ہوں شوق ہے مگر پہلے تو کسم تین بار تھا کہ جب تک میرے جسم میں میری جان ہے تو کسی کو نہیں بتائے گا. میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر بتا دوں. جی میں قسم کھاتا نہیں. فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اور تو زور کے بعد منتشر ہو چکی ہے. یہ مصر کی بات ہے. مصر میں ٹھہرنے سے میں نے وہ جگہ چنی ہے دیکھا پوری رات رہا ہوں. میرا جی چاہتا ہے ڈاکٹر کھڑے ہوگا حیران ہو. ایک میں بیٹھ ہے اپنی آنکھ بند کر دے ہاتھ یمینت اپنا دایا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے. انہیں آنکھ بند کی ہاتھ دایا ہاتھ منہ میں پکڑا تو لپ چلنی شروع ہو گئی. 500 سال پہلے ہمارے پاس قدرت ہے جو مدینہ شریف مکہ شریف مل جائے. تو بڑی ترقی کا دور ہے نا. ترقی جا رہی ہے دنیا. ترقی جا رہی ہے بدبودار ہو جائے گی. دنیا ہے بدبودار. کس کی پیچھے پڑ رہے ہو. ترقی تو بڑی ہو گئی. اب چاند میں بھی داخل ہو رہے ہیں سورج میں بھی جبکہ سارا جھوٹ ہے. اب زمین کا رخ دکھا دے. میں سائنسدان سارے اکٹھے ہو جائے اور زمین کہاں تک ہے یہ دکھا دے. زمین ایک حصہ ہے اور پانی 9 حصے ہے. چاروں طرف پانی ہے. اکیلی کی طرح زمین ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا زمین چلنی شروع ہو گئی. 6 قدم چلے 7 قدم کا فرمایا آنکھ آنکھ کھولی تو فرمایا سلام پیش کر سیدتنا خدیجہ ہماری بات ہے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام پیش کر. اور یہاں وہ صحابی ہے بلا بنی ہے بلا بنی ہے. نماز پڑھی. ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا. ہم تو روتے جاتے رہتے ہیں. پیسے بہت کام ہو گئے ہیں. وہ مرید آ کر پیسے دے تم کو گزارا چل پڑے گا. ان لوگوں کے پاس اور میں نے پڑھا کہ سیدنا امام الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بھی ہدیہ بھیجتے تھے 10,000 درہم بھیجتے تھے. عقیدت ہے نا محبت ہے. اس لیے اللہ کا فضل و کرم ہو رہا ہے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی. اور جس وقت زیارت کر لی مکہ شریف داخل ہوئے نماز پڑھی. نماز کے بعد طواف کیا سائی کی پھر زمزم کیا پھر عصر کی نماز کا ٹائم آ گیا تو فرمایا اگر حج کرنا چاہتے ہو تو یہ بنا کے بعد وہاں حج شروع ہو جائے. تو یہ معلوم ہے کہ مصر سے کافی روانہ کے نوجوان میں یہ خطر دیتا ہوں یہ خرچ ہمیں جانے کا اور حج کر کے تو کسی مصر کے قافلے کے ساتھ واپس آ گیا. انہوں نے کہا میں اور وہاں جو میں حج کروں گا اپنے مرشد کے ساتھ میرا مرشد ہوگا وہاں میں ہوں گا. حج کا ثواب حج کے درجے تو حج کے شوق بے شمار حج نہیں چھوڑ کو واپس آ جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ حج مقبول حج مبرور نصیب کرے آپ کو بھی مجھے حج مبرور کسی کو نصیب کرے۔ فرمایا پھر ایسے ہے کہ میں تو مدینہ شریف جا رہا ہوں، تو چلی مدینہ پہنچے، مدینہ شریف کی حاضری دی۔ فرمایا کہ پھر آنکھ بند کر، تو دائیں ہاتھ مجھے پکڑا، 8 قدم چلے، 9 قدم پر دیکھا وہاں جہاں مصر سے چلے تھے وہاں کھڑے ہیں۔ فرمایا تو نے بہت عجب کیا، اس نے اس کی بہت تعریف کیا۔ فرمایا تعجب اس بات پر کر کہ یہاں کے جو لوگ اس محلے کے ہیں یہ میرے مخالف ہیں، مجھے نہیں پہچانتے۔ سمجھ آئی؟ یہ میرے مخالف میں کوئی مجھ پر سب لگا رہا ہے، کوئی مارنا چاہتا ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی کس طرح ہے، مجھے ایک نہیں جان سکتا ہے کون ہوں، میں کس حالت کی۔ جی یہ بات ہے، اللہ کریم کرم فرمائے۔ دیکھیے اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرا یہ ارادہ نہیں، بغیر ارادے کے بیان کیا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ کو یہ پسند ہو اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے میری تمہاری بخشش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام یہ کی بات کر دیتا ہوں جو آپ کے کام کی بات ہے، ایک ہے نجاست اور ایک ہے رجاست۔ اللہ پاک نے اہل بیت اطہار کو نجاست اور رجاست دونوں سے طیب طاہر ٹھہرایا، تطہیر عطا کی ہے۔ مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو بھی نصیب ہوا ہے، مگر مشرف اسلام ہونے کے بعد یہ اخص الخواص ہے۔ ہر صحابی نے ایک اہل بیت کو پکڑا ہوا تھا، خصوصاً عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ سب شکل ختم کرائی بتایا نا، اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے سب کو باقی میں لکھا ہے، اور طبقات الاشاعرہ میں بھی ہے۔ میرے شباب کے سامنے کس کو بات دی جاتی تھی؟ سیدنا علی کو اور امام حسن حسین کو۔ آپ ان کو خوش ہوتے ہوں گے، کوئی مسلم مومن اس بات پر خوش نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب شکل ختم کرا اور فرمایا کہ میری تلوار دیکھ لو، جو آج کے بعد ان اہل بیت کے خلاف بولے گا اس کے میں سر قلم کروں گا اور قتل کرائے گی۔ اس کے بعد کیا شروع کرایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، خود میں کھیلنے آپ سنتے ہیں اور پورے دنیا کی تقریر پڑھتے ہیں، لیکن یہ آیت مبارکہ سرکار مدینہ علیہ السلام نہیں پڑھی، خلفاء راشدین نہیں پڑھی، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ سادس اور عادل نے ہی شروع کرایا، ابھی تک جاری ہے۔ اتنا موس اتنا کینا اللہ تعالیٰ بچائے اس چیز سے۔ ایک ہے رجس اور ایک ہے نجس۔ نجاست کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، آپ استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نجاست ختم ہو جاتی ہے پانی کے ساتھ، لیکن نجاست پانی کے ساتھ نہیں ظاہر ہوتی، نجاست دل کے اور دماغ کے اندر ہے۔ یہ سب سے بڑی پلیتی ہے۔ نجاست شرک کو کہتے ہیں، شرک رجس شرک کو کہتے ہیں، کفر کو کہتے ہیں، نفاق اور شقاق اور بغض اور کینہ، اللہ اس کے رسول کی دشمنی، اس کو رجس کہتے ہیں۔ یہ کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ لا
الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ طیبہ پڑھو، ذکر کرو کثرت سے، تھوڑا نہیں کثرت سے. اور یہ تو دور ایسا ہے کہ ہم زیادہ مریض ہیں اور وساوس آتے ہیں. یہاں بھی جو بیٹھے ہیں بے شمار ہے جن کو بڑے گندے وسوسے آتے ہیں، اور وسوسے ایسے آ رہے ہیں. یہ خوراک کا سبب ہے، یہ آب و ہوا کا سبب ہے. بہت سے اسباب پیدا ہو چکے ہیں جو پہلے بھی تھے اب ہے. اللہ تعالیٰ ان اسباب سے بھی دور رکھے، میری اور آپ کی تکفیر کرے، دل کی اور دماغ کی. دل دماغ کو درست کرے گا تو میں نے جو دعا پڑھی پہلے یہی دعا، یہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی دعا. سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی بیٹی پاک کو خصوصی مرد و ذمہ دیا. کیا؟ یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ سے زندہ چلے آنے والے حی و قیوم اللہ کے سوال کو، اے ہمیشہ سے قائم برحمتک استغیث. یہ پڑھو قسم سے انشاءاللہ 41 بار پڑھو گے اس کو تو دیکھو سرور آتا ہے یا نہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کو لپٹ کے فریاد کرتا ہوں. اصلح لی شانی کلہ، میری تمام معاملات دنیا آخرت کے درست فرما دے، اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرے، بلکہ میں اور میری ذات تیرے حوالے. اور برادران اسلام، موسیقی محی الدین ابن عربی نے تو یہ بھی وصیت کی ہے، اور اولیاء اس پر عمل کرتے ہیں. صبح و شام اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ، صبح سے لے کر شام تک اگر میں زندہ ہوں تو میری ظاہر باطن تیرے حوالے، اور شام سے اگر صبح تک زندہ ہوں تو میرا ظاہر باطن تیرے حوالے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو صراط مستقیم دکھائے، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے. صراط مستقیم اور کیا ہے؟ میرے مالک و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صراط مستقیم اور اللہ تعالیٰ کا راستہ صراط مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ، اهدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ کا سیدھا راستہ جب مل جائے تو جو عاشق ہیں وہ تو اس کو دعوتیں رہتے ہیں. ایسے ہیں نا سیدی موسی ابن عباس، ان جنبی تقیات میں بیٹھتے تھے، دیدار کرتے تھے. ایک وقت وہ دیدار ہوا، 50 بار دہرایا اس کلمے والے کو بال، اور ٹھان لی کہ مر جاؤں گا، مرنا مجبور ہے، لیکن دیدار جب تک نہیں ہوا تو میں نماز نہیں چھوڑوں. آخر 50 بار پڑھ چکے تو اب آخری بات کر کے بعد کو ختم کرتا ہوں. یہ امام غزالی رحمہ اللہ دیگر بڑے اولیاء علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اتحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھتے، یہ خطاب ہے نا، یہ پڑھتے وقت کیا تصور کرو کہ حضور علیہ السلام یا تمہارے دل میں موجود. وہ فرماتے ہیں معراج کا واقعہ نہیں یاد کرنا، معراج کا واقعہ نہیں یاد کرنا. کیوں؟ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم. بہت سارے بزرگوں کو معلوم ہے، بہت ساری
ایمان کو تازہ کرنا ہے نا، وہاں سے تقریروں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اس کی رسول کی محبت سے سب کچھ ہے جی۔ معراج میں یہ ہے کہ اس وقت سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا دیدار کرنے کے لیے اوپر گئے اور اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو گفتگو نہیں کر سکے۔ یہ یاد ہے سید الوجود اور شہید صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کریم کو آنکھ سے دیکھا اس وقت گفتگو نہیں کر سکے۔ اللہ نے پردہ لٹکا دیا، اللہ کے سامنے ہے موجود تو پڑھتے التحیات للہ الصلوات والطیبات، اللہ نے تعریف کی۔ رب کریم نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے